الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسوہ ابراہیمی قرآن پاک کی روشنی میں۔ یہ ایام حج کے ایام ہیں اور ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہیں، پوری دنیا میں، اور خاص طور سے مکہ میں جہاں حجاج کرام جمع ہوئے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن پاک کی روشنی میں اتنی عظیم شخصیت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس شخصیت کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بلندی عطا کی، جو عظمت عطا کی، جو ذکر جمیل عطا کیا، اور محبت الہی سے جس طرح سے انہیں سرشار کر دیا، اور انسانوں کی محبت سے جس طرح سے وہ سرشار رہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی حیرت ناک چیز ہے۔ انسانوں سے محبت، ان کے فلاح اور بہبود سے محبت، ان کو دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کی تڑپ، ان کو اپنے رب سے قریب کرنے کی کوشش، یعنی حد یہ ہے کہ انہوں نے ان مواقع پر نہایت صبر و عزیمت کا ثبوت دیا جہاں پر کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ ہمارے سامنے قرآن پاک میں آزر کی مثال آتی ہے۔ آزر جو ان کے باپ تھے اور اپنے وقت کے بہت ہی اہم پجاری تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، اور جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری بات سنیں، میری پیروی کریں، آپ کو میں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو آ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی دردمندی کے ساتھ، کتنی دلسوزی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اس کا جواب کیا ملا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم ہمارے خداؤں اور دیوتاؤں سے بیزار ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے
تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، اور فوراً نکل جاؤ یہاں سے، گھر سے نکل جاؤ۔ دونوں انداز، ایک طرف پیار و محبت ہے، دوسری طرف انتہا زیادہ بے عقلی اور سنگ دلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میری باتیں سنتا ہے، مجھے بہت مانتا ہے۔ یہ پیار و محبت کا انداز اپنے اس باپ کے ساتھ جس نے کہ انہیں سنسار کر دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ فوراً گھر سے نکل جاؤ۔ اس سے بھی آگے کی چیز سامنے آتی ہے ہمارے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم نے سنی، خاموش رہے۔ انہوں نے آگے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک سمجھدار اور صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب یہ بشارت ان کو ملی تو انہیں کچھ ہمت ہوئی، انہوں نے کہا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم کا اندیشہ یا ان کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ لگے قوم لوط کے سلسلے ہم سے مچلنے کہ خدایا بھی ان کو مہلت دیجیے، خدایا بھی ان کو مہلت دیجیے، خدایا بھی ان کو تباہ مت کیجیے۔ یہ کتنا بڑا دل تھا، کتنا بڑا دل کہ اس دل کے اندر پوری کائنات سما جائے۔ قوم لوط کے جو حالات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، انتہائی ذلیل، انتہائی گری ہوئی، انتہائی بے شرم، انتہائی گندی قوم۔ مدتوں سے حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب فرشتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے، تو اللہ سے لگے مجادلہ کرنے۔ مجادلہ کہتے ہیں محبت کی بنیاد پر کسی سے مچلنا، ضد کرنا کہ ایسا کر دیں ایسا کر دیں، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ یہ جھگڑا محبت کا جھگڑا، محبت کی ضد، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے لیے مجادلہ کرنے لگے۔ تصور کیے کتنا درد تھا اس شخص کے اندر، انسانیت کا، انسانوں کو راہ راست پر لانے کا، اللہ کے عذاب سے بچانے کا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کا کتنا درد تھا ان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انسانیت نوازی، انسانوں سے محبت، اور دوسری طرف اس سے پہلے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں کتنی محبت۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے میں نفس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، پورا سینہ دل تھا، قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھا، قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ بات کسی کے سلسلے میں بھی نہیں کہی گئی ہے، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ان کے سینے میں جاگزی تھی کہ وہ محبت الہی سے سرشار تھے۔ اس محبت کے نمونے آگے پھر نظر آتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں، انہیں بت پرستی سے روکتے ہیں، اور قوم کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی، یہاں تک کہ عاجز آ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ آخر کیا تماشا ہے کہ میں ان کے پیچھے چلا رہا ہوں، ان رات و دن ایک کیے ہوں اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم جاؤ تم اپنے گھروں کو، میں بھی تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تماشا کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ بت کیا ہیں۔ چنانچہ وہ بت خانے میں داخل ہوئے، جتنے بت تھے سب کو توڑ تاڑ کر کے مسمار کر کے رکھ دیا، صرف ایک بت کو چھوڑا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی کہ یہی بت ہے جس نے سب کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا نہیں، اس لیے کہ غیرت حق کا تقاضا یہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور بھرپور انداز میں کیا، اور تمام بتوں کو انہوں نے چکنا چور کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ دہکا کر کے اس میں آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جا۔ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار بن گئی، اس نے ذرا سا بھی ان کو آنچ نہیں لگنے دی۔ کتنا اونچا مقام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ محبت الہی اور یہ انسانوں سے محبت، یہی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی بندے کو اس کا کچھ حصہ مل جائے تو سمجھیے کہ بہت خوش نصیب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ اس پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ وہ ہجرت کر کے حجاز آ گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو اور لوط کو دونوں کو اس سرزمین کی طرف بھیج دیا جہاں پر کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے برکت رکھی ہے، برکت نازل کی ہے۔ یہ صفت صرف مکہ کی آتی ہے، مکہ کو کہا گیا ہے کہ بارکنا فیہا للعالمین، کسی بھی دوسری سرزمین کے لیے یہ صفت نہیں بیان کی گئی ہے۔ بیت المقدس کے لیے آیا بارکنا حولہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو بارکنا حولہ اس کے گرد و پیش میں ہم نے برکت نازل کی، لیکن یہ صفت کی ایسی جگہ جہاں پر کہ سارے انسانوں کے لیے برکت ہی برکت ہے، یہ صفت صرف مکہ کے لیے آئی ہے، ام القریٰ کے لیے آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے اٹھ کر کے سیدھے مکہ آ گئے ہیں اپنی ذریت کے ساتھ، جو لوگ ساتھ تھے ان کی اہلیہ تھیں، لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اندر دعوت توحید کا کام کیا، لیکن کسی کے کان میں جو نہیں رہیں گی، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے بس فآمن لہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئے، باقی اور کسی کا ذکر نہیں آتا ہے کہ ان پر کوئی ایمان لایا۔ یہ دیکھیے کہ اتنی زبردست کوشش، دلسوزی، محبت، دردمندی، اور پھر اس کا نتیجہ صفر، جس سے ایک عام انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اس پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس طرح کی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی،
ان کے اندر اور جوش پیدا ہوا کہ اگر ایک آدمی کے کہنے سے یہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ پوری قوم، رسولوں اور نبیوں کی پوری قوم پیدا کی جائے، اور وہ قوم پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے نغمے گائے اور اس کی گونج پیدا کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آتا ہے کہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں اور اسی موقع پر انہوں نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے عراق سے ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں اپنی قوم سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا ایک بیٹا دے دے جو میرا جانشین بن سکے اور جو اس چراغ کو روشن رکھے، دعوت دین کے چراغ کو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے آخر عمر میں دعا کی کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ رب ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ایک ولی عطا کر، ایک جانشین عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ان کو ایک جانشین مل جائے، ایک صالح بیٹا، صالحین میں سے ایک بیٹا ان کو عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا فوراً قبول کر لی اور وہ بیٹا پیدا ہوا، ہونہار صالح بیٹا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طور سے ان کی پرورش کی، کس طرح سے ان کی دیکھ ریکھ کی، کس طرح سے ان کو سنوارنے اور ان کو صلاحیتوں سے مالا مال کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر آتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہتے ہوئے وہ بچہ دوڑ بھاگ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے کبھی بھی اس کو جدا نہیں کیا، اپنی آغوش تربیت میں رکھا اور اسی آغوش تربیت میں وہ پل کے جوان ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور جب جوان ہوئے تو ایک روز حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے کی تربیت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اس کا ایک ہی جواب تھا جس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کر ڈالیے، بے تکلف کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ کو آپ صابر پائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تائید کی، بخوشی انہوں نے اپنی جان ان کے حوالے کر دی، کہا کہ آپ کر ڈالیے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب ان سبوں نے مکمل طور سے فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اس کو پہلو کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی کی سنت جاری کی اسی واقعے کی یادگار کے طور پر۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما، اور یہ حکم دیا کہ ایک گھر تعمیر کریں جو اللہ کا گھر ہوگا، ابراہیم کا بنایا ہوا ہوگا، ابراہیم و اسماعیل کا۔ چنانچہ اس گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا ان کی زبانوں پر لرز رہی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اسے قبول فرما،
بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ ہم کس جذبے سے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ تصور کیے کہ پوری زندگی فرما برداری کی زندگی، مثالی فرما برداری کی زندگی، ایسی فرما برداری کی اس سے بڑھ کر کے فرما برداری ہو نہیں سکتی۔ پوری زندگی فرما برداری میں گزری، اور اب خانہ کعبہ کی دیوار چنتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بھی انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اپنے رب کی فرما برداری کرے، وہ کم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو جب قربانی کا واقعہ پیش ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پہلو کے بل لٹال دیا اور چھری رکھ دی، وہ بھی اس کو کہا گیا کہ اسلام، فلما اسلما، جب انہوں نے مکمل فرما برداری کا ثبوت دیا۔ اور اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں چنتے ہوئے بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی دعا کی تھی، اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت پوری ذریت مسلمہ، ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ برپا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی، اور یہ دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا ان کے درمیان سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے، کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور ان کو بنائے سنوارے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 چیزیں بیان کی انہوں نے۔ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے دعا کی، امت مسلمہ کی تربیت کے لیے ایک نبی کی دعا کی، اور اس نبی کے لیے جو کام گنائے یہ کہ وہ آیات کی تلاوت کریں گے، آیات سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ صفت جو بیان کی ہے انہوں نے امت مسلمہ کی، یہ صفت قرآن پاک میں انبیاء کی آتی ہے۔ کسی امت کے بارے میں یہ صفت نہیں بیان کی گئی، کوئی ایسی امت پیدا نہیں کی گئی جس کے لیے یہ پیش نظر ہو کہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے۔ لوگوں کا دین اسلام رہا ہے، بلا شبہ حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی تک لوگوں کا دین اسلام رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کا شرف کسی کو نہیں حاصل ہوا، امت مسلمہ کا لقب کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ امت مسلمہ وہ امت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ روشن کرنے کے لیے وجود بخشا تھا۔ یہ پوری امت انبیاء کرام کی امت تھی، رسولوں کی امت تھی۔ ان کو وہ کام کرنا تھا جو دنیا میں رسولوں اور انبیاء نے کیا ہے۔ ان کو پوری دنیا میں ہدایت کے چراغ روشن کرنے تھے، پوری دنیا کو انہوں نے شیطان کی اطاعت سے، شیطان کی بندگی سے پوری دنیا کو آزاد کرنا تھا۔ چنانچہ ان صفات کے ساتھ نبی کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ یہ دعا بھی قبول کر لی کہ ان کی نسل سے ایک امت مسلمہ برپا کی جائے۔ یہ دعا بھی قبول کر لی کہ انہی میں سے ایک نبی آئے جو انہیں تلاوت آیات اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ ان کا کرے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم کا رویہ تھا، اس رویے سے ان پر مایوسی نہیں طاری ہوئی، بلکہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ضرورت ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے ایسی جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے، اور شرک کو ختم کرے، شرک کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امت پیدا کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ تھا، ان کی عزیمت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بہت اونچی تمنا کی تھی، بہت اونچی تمنا کی تھی، اور ظاہری تمناؤں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کتنی اونچی ہے۔ بہت اونچی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو پورا کیا، ایک امت مسلمہ اللہ تعالیٰ وجود میں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، اور ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، انسانوں سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے بے پناہ محبت، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اونچا مقام دیا ہے، اور اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ برکت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اس گھر کی زیارت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ حج کے لیے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہیں، اور رات و دن تکبیر تکبیر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا، ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔